الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے ڈیلی کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہر دن کے جیسے آج سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی سورہ سیکھیں گے اور پھر ایک حدیث کا مفہوم بھی جانیں گے، اور اس کے بعد آج کا پیغام ہوگا۔ تو آج کی سورہ ہے سورہ الغاشیہ۔ سورہ الغاشیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ کیا آپ کو چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے اور تھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے اور تھکے ہوئے ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تسقی من عین آنیہ، نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانے کو نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک مٹائے گا، نہ تو موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک مٹائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند اور بالا جنتوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی بھی بیہودہ باتیں وہ نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، جہاں پر بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، اور آب خورے یعنی گلاس پیالے رکھے ہوئے ہوں گے جام کے۔ ونمارق مصفوفہ، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، گاؤ تکیے۔ وزرابی مبثوثہ، مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو اونچا کیا گیا ہے۔ وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں۔ وإلی الأرض کیف سطحت، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کرتے رہا کریں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو منہ پھیر لے اور کفر کرے۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان الینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا۔ یہ سورہ الغاشیہ ہے۔ یہ سورہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کے بیان سے شروع ہوتی ہے
کہ قیامت کے دن کیسی سختی ہوگی، کیسی ہولناکی ہوگی، اور کیسے لوگ اپنے اپنے عملوں کا حساب چکائیں گے۔ پھر لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک فریق جنتی ہوگا اور ایک فریق جہنمی ہوگا۔ جنتی فریقوں کی کیا اوصاف ہوں گے اور جہنمی فریق کی کیا صفتیں ہوں گی، اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر تفصیل سے ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو چھپا لینے والی کی خبر آئی، یعنی قیامت کی خبر آئی۔ غاشیہ سے مراد قیامت ہے، کیونکہ اس دن کی ہولناکی تمام مخلوق کو ڈھانپ لے گی، تمام مخلوق کو اس دن کی ہولناکی چھپا دے گی، اس دن کی ہولناکی سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین ناکام ہونے والوں کے صفات بیان کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے صفات بیان کر رہا ہے جو قیامت کے دن ناکام ہوں گے، ذلیل ہوں گے، جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال ملنے والا ہے، ان کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، یعنی ذلت اور رسوائی کی حالت میں ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس دن اتنا سخت عذاب ہوگا کہ عذاب کی پریشانی سے ان کا حال برا ہوگا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ دنیا میں عمل کرتے کرتے تھک جاتے تھے، لیکن دنیا میں کیے گئے یہ عمل اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ وہ اسلام پر عمل نہیں کیے تھے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے، ان کا ایک چرچ سے گزر ہوا، تو چرچ سے راہب نکل کر آیا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب راہب کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ آپ نے اس راہب کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے؟ تو امیر المؤمنین نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میں نے اس راہب کو دیکھا کہ دن رات چرچ میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو مجھے اللہ رب العالمین کا وہ فرمان یاد آ گیا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ کتنے عمل کرنے والے ہیں جو عمل کرتے کرتے تھک جاتے ہوں گے، جہنم میں داخل ہوں گے۔ انہوں نے جو عبادتیں کی تھیں وہ عبادتیں ان کے کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔ انہوں نے جو پوجا کیا تھا اور پوجا کرتے کرتے تھک جاتے تھے، وہ کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ تو شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، جنگلوں میں جا کر جپ کرتے ہیں، زندگی کی ساری نعمتوں سے خود کو محروم کر لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کو یہ پوجا پاٹ کچھ بھی کام دینے والا نہیں ہے، اور کہاں جائیں گے؟ تصلی نارا حامیہ، جہنم میں جائیں گے، دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تسقی من عین آنیہ، نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہ چشمہ کیا ہوگا؟ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والے پیپ اور مواد پر مشتمل جوش مارتا ہوا چشمہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس سے ان پیاسوں کو پلایا جائے گا، جہنم کے پیاسوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 29 میں بیان فرمایا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، او فریاد کریں گے
پیاس کی سختی میں فریاد کریں گے کہ ان کو پانی پلایا جائے، ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کے جیسے ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ اللہ اکبر! تیل کی تلچھٹ کے جیسے ہوگا جس سے چہرے بھون جائیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے کھانے کے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کھانے کو نہ ہوگا۔ ضریع ایک کانٹے دار درخت کو کہتے ہیں جو سوکھ جائے تو جانور بھی اسے نہ کھا سکے، اور ایک زقوم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ بھی جہنمیوں کا کھانا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو زمین کی ساری ہریالی ختم ہو جائے، زمین میں زہر پھیل جائے اور زمین والوں کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُمْ، ذرا بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا جس کو اسے کھلایا جائے گا۔ پھر یہ کھانا جو ان کو کھانے کے لیے ملے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ کھانا نہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک مٹائے گا۔ آدمی دو ہی مقصد کے تحت کھاتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے تو چاہتا ہے کہ بھوک مٹ جائے، یا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کھانے کے ذریعہ اس کو طاقت ملے۔ لیکن جو جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا اس سے نہ تو ان کی بھوک مٹے گی اور نہ ہی ان کو اس کھانے سے طاقت ملنے والی ہے۔ یہ ہے پہلے فریق کا ذکر۔ اب اللہ تعالیٰ دوسرے فریق کا ذکر کر رہا ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، آسودہ حال ہوں گے، ان کے چہروں پر تازگی ہوگی، بڑے خوش دکھائی دے رہے ہوں گے۔ یہ کون چہرے ہوں گے؟ یہ ایمان والوں کے چہرے ہوں گے، یہ کامیاب ہونے والے چہرے ہوں گے، یہ سعادت مند چہرے ہوں گے، یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کی تھی، شریعت کے مطابق زندگی گزارا تھا۔ اللہ فرماتا ہے لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ انہوں نے اس دنیا میں جو نیک عمل کیے تھے اور بندوں پر احسان کیا تھا، اس بنیاد پر وہ خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند بالا جنتوں میں ہوں گے۔ اور کیا ملے گا؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ جنت جہاں کوئی بیہودہ بات آپ کو سننے کے لیے نہیں ملے گی، کوئی بیکار بات نہیں سن سکیں گے، جائے کہ حرام بات سننے کو ملے، کسی کی غیبت سننے کو ملے۔ فیہا عین جاریہ، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آبخورے یعنی گلاس جام رکھے ہوئے ہوں گے پینے کے لیے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، تکیے لگائے گئے ہوں گے، سجائے گئے ہوں گے۔ یہ تکیے بھی ریشم کے ہوں گے جن پر اور جنتی ٹیک لگائیں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی مسندیں پری ہوں گی، ہر طرف ان کی مجلسیں سجائی گئی ہوں گی، قالین بچھا ہوگا، جدھر چاہیں گے وہاں پر جا کر آرام کر لیں گے۔ یہ ہے انعام جنتیوں کا، جو جنت میں جائیں گے ان کو یہ نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین اچھے لوگوں کے انعام کو اور جہنمیوں کی سزا کو بیان کرنے کے بعد
انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ انسانوں اپنے رب کو پہچانو۔ یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے، اس لیے اللہ کی مخلوقات پر غور کر کے اللہ کی توحید کا اقرار کر لو تاکہ مرنے کے بعد کامیاب ہو سکو۔ اللہ فرماتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے ہیں؟ اونٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیوں کیا؟ کیونکہ عرب میں اونٹ بہت عام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب کی ایک مثال دی۔ اور اونٹ کی بناوٹ پر آپ غور کریں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کیسے اتنا لمبا چوڑا اونٹ ہوتا ہے اور اس کی کیسی بناوٹ ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ سوار کے بالکل تابع ہوتا ہے۔ سوار اس پر جو چیز اور جتنا لادنا چاہے لاد سکتا ہے اور وہ اس کے انڈر میں ہوتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے۔ آسمان کتنی بلندی پر ہے، 500 سال کی مسافت پر آسمان ہے، لیکن پھر بھی بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے۔ ستون نہیں ہے اس آسمان میں، آپ کو کہیں کجی نہیں ملے گی، کہیں خراش نہیں ملے گا، کہیں سوراخ نہیں ملے گا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تاروں سے بھی مزین کر دیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ جما دیے گئے ہیں، کیسے گاڑ دیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں جما دیا ہے۔ کیوں؟ پہاڑوں کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے، ہل نہ سکے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ میں یہ بات بیان فرمائی، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، جما دیے تاکہ تمہیں لے کر کے ہل نہ جائے۔ عام طور پر آدمی جب دیکھتا ہے نا پہاڑ کو تو سمجھتا ہے کہ پہاڑ بہت اونچا ہوتا ہے، پہاڑ اونچائی پر ہوتا ہے، حالانکہ پہاڑ زمین کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ پہاڑ زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ زمین کے اوپر اس کا ہلکا سا حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہل نہ جائیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا آپ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے یہ بچھائی گئی؟ زمین بالکل ہموار کر دی گئی ہے، جس پر انسان چلتا پھرتا ہے، جس پر انسان گھر بناتا ہے، جس پر انسان کھیتی کرتا ہے، جس پر انسان پودے لگاتا ہے اور اسی پر سارا کام کاج کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ زمین کو ہموار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین گول نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے اور اسلام بھی اس کو مانتا ہے کہ زمین گول ہے، اور زمین گول ہونے کے باوجود بھی ہموار ہے۔ زمین گول ہونے کے باوجود ہموار ہے بالکل، کیونکہ اگر کوئی چھوٹی جگہ ہو تو اگر وہ گول ہو تو وہاں پر چلنے پھرنے میں پریشانی ہوگی، لیکن زمین کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کی وشالتا کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کر دیا کریں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ آپ کا صرف یہی کام ہے، آپ کی صرف یہی ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں کو حق بتا دیں۔ آپ لوگوں کے لیے داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے،
لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے ہیں کہ آپ ان کو منوا کر رہے ہیں، اسلام میں داخل کر کے رہے ہیں، نہیں، آپ کا کام ہے حق بیان کر دینا، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، اور اللہ کا کام ہے ہدایت دینا۔ اگر بندے کے اندر ہدایت کی جستجو ہو، ہدایت کی کھوج ہو، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، لیکن آپ کا کام ہے، ہم مسلمانوں کا کام ہے کہ لوگوں کے سامنے خیر کو بیان کر دیں، سچائی کو بیان کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تولی وکفر، ہاں آپ حق بیان کر دے رہے ہیں، حق کو ماننے سے جو منہ موڑے اور کفر کا راستہ اختیار کرے، اطاعت سے گریز کرے، اللہ رب العالمین کا انکار کرے، تو ایسے لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، وہ بخشے نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ دنیا امتحان حال ہے، اور ایک دن آنے والا ہے جس میں سارے انسانوں کو، سارے جنات اور انسان کو حساب دینا ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، چنانچہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ کن کو؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارا، کل قیامت کے دن ان کے لیے سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ ان الینا ایابہم، ہماری طرف ہی ان کو لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ان سے حساب لینا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین ساری مخلوق کو کل قیامت کے دن جمع کرے گا اور ان کا حساب و کتاب لے گا، اور سارے انسانوں کو اسی حساب و کتاب کے مطابق بدلہ بھی ملے گا۔ تو یہ رہی آج کی سورہ۔ چلتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد، یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ میت کے ساتھ تین چیزیں قبرستان جاتی ہیں، دو لوٹ کر آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ میں رہ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ اس کا پریوار، اس کی فیملی، مال اور عمل جاتے ہیں، لیکن پریوار اور مال لوٹ کر آ جاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ یہ ہے حدیث۔ اس حدیث کا کیا مفہوم ہوا؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی قبر تک اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ اس کی فیملی کے افراد جاتے ہیں پہلے نمبر پر، اس کے رشتہ دار، اس کے جان پہچان کے لوگ، اس کے دوست احباب جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس کا مال جاتا ہے، یعنی جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے، اس کی سواری ہے۔ اسی طرح اگر وہ لوگوں میں شہرت رکھتا تھا، کاروبار والا تھا، تو اس کی شہرت کی وجہ سے، اس کے عہدہ کی وجہ سے، اس کے منصب کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اس بندے کا مال ان لوگوں کو قبرستان تک لے گیا تاکہ وہ اس بندے کے جنازہ میں شریک ہوں۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی غریب کی موت ہوئی ہے تو
غریب کے جنازے میں گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں جو شریک ہوتے ہیں، تو گویا کہ اس بندے کا مال تھا جو ان لوگوں کو قبرستان تک لے گیا۔ اور تیسری چیز جو ایک انسان کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ نیکی اور بدی کی شکل میں جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہوتا ہے، یہ عمل بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گھر کے لوگ، فیملی کے افراد، دوست و احباب اور اس کا مال بھی، اس کے چاہنے والے بھی، تجارتی تعلق رکھنے والے بھی، اس سے تعلق بنانے والے بھی، سب لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ تو فیملی لوٹ کر آ جاتی ہے، مال لوٹ کر آ جاتا ہے، باقی کیا رہتا ہے؟ اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے اس کے ساتھ میں، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ 3 چیزیں جائیں، کسی کے ساتھ صرف اس کا عمل ہی جا سکتا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ھذا یقع فی الاغلب ورب میت لا یتبعہ الا عملہ فقط، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ اس کی فیملی، اس کا مال اور اس کا عمل، تینوں چیزیں جاتی ہیں، ورنہ کسی میت کے ساتھ صرف اس کا عمل ہی جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہماری فیملی ہمیں چھوڑ کر کے آ جاتی ہے، قبرستان میں نہایت تنگ و تاریک کوٹھری میں سلا کر کے ہمارے پیارے گھر آ جاتے ہیں۔ وہ پیارے جن کی محبت میں ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہمارا وہ مال بھی جسے کمانے کے لیے ہم 24 گھنٹہ محنت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جائز اور ناجائز کی تمیز کیے بغیر مال 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 جمع کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کا مال بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ وہ مال بھی ان کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہاں، اگر اسی مال کو خیر کے راستے میں خرچ کیا، اسی اولاد کی صحیح تربیت کی، تو یہ مال بھی مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، یہ اولاد بھی مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور اگر کام آتا ہے تو اس کا صرف اور صرف عمل ہی کام آتا ہے۔ اگر ایک بندہ مال کو صحیح راستے میں نہیں لگایا، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، تو مال بھی کام نہیں آتا، اولاد بھی کام نہیں آتی، اور سب اس کو بھول جاتے ہیں۔ کام آتا ہے تو صرف اس کا عمل ہی کام آتا ہے۔ اس لیے عمل کی طرف ایک بندے کو دھیان دینا چاہیے۔ 24 گھنٹے کی مشغولیت میں ہمارا کتنا وقت دین کے لیے لگ پاتا ہے، 24 گھنٹے کے کاموں میں ہم کتنا وقت دین کے لیے لگا پاتے ہیں، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بسایا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المنافقون آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، کیونکہ مال اور اولاد واقعی اللہ کے ذکر سے دور کرتے ہیں۔ مال اور اولاد کو اللہ کے ذکر کے لیے تیار کرو۔ اگر مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں
تو بہت ہی خسارے، گھاٹے اور ٹوٹے کا سودا ہوگا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ ایک بندہ اپنے عمل کی طرف دھیان دے، ورنہ بچے جن کے لیے ہم رات دن ایک کرتے ہیں، جن کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں، یہ بچے ہماری جائیداد کو آپس میں بانٹ لیں گے اور ہمیں بھلا دیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارا عمل ہوگا جو قبر میں ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ اس لیے اس عمل کی تیاری کرنی ہے تاکہ آخرت کی زندگی بہتر ہو سکے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں آج کے پیغام کی طرف۔ آج کا پیغام ہے صبر۔ صبر کا معنی ہوتا ہے نفس کو جزا فضا سے روک لینا، برداشت سے کام لینا، اور شریعت کی اصطلاح میں صبر کہتے ہیں حبس النفس علی ما یقتضیہ العقل والشرع۔ شریعت اور عقل جس بات کی مانگ کرتی ہے اس پر نفس کو روک لینا صبر ہے۔ صبر کے معنی میں بہت جامعیت اور وشالتا پائی جاتی ہے۔ یہ اگرچہ 3 حرفوں سے مل کر بنا ہوا لفظ ہے اور ہمارے ذہن میں اس کا معنی بھی محدود رہتا ہے، لیکن صبر کا معنی محدود نہیں ہے۔ صبر کا دائرہ بہت وشال ہے، بہت وسیع ہے۔ صبر اپنے اندر بہت سارے معانی کو سموئے ہوئے ہے۔ کبھی کبھی صبر کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر حرام جنسی خواہشات پر صبر کیا جائے تو اسے عفت کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر لڑائی کے میدان میں صبر ہو تو اسے شجاعت اور بہادری کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر عیش و عشرت کے سامان سے نفس کو لگام دیا جائے تو اسے زہد کا نام دیا جاتا ہے، اور تھوڑے سے سامان دنیا پر نفس کو مطمئن کر لیا جائے تو اسے قناعت کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر غصے کو کنٹرول میں کر لیا جائے تو اسے بردباری کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دیا جائے تو اسے عفو و درگزر کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر ہر جائز جگہ پر مال لٹایا جا رہا ہو تو اسے سخاوت کا نام دیا جاتا ہے۔ غرض کہ عفت، بہادری، زہد، قناعت، بردباری، عفو و درگزر اور سخاوت، سب میں صبر کا معنی اور صبر کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ صبر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ شریعت کی نظر میں صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرنے میں آنے والی پریشانیوں کو برداشت کرنے میں صبر کیا جائے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے ان سے رکنے میں جو پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی کو برداشت کرنے میں صبر کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کی جو مصیبتیں ایک انسان پہ اترتی ہیں ان مصیبتوں کو برداشت کیا جائے، یہ بھی صبر ہے۔ اس طریقے سے صبر کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں: اطاعت پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، اور مصیبتوں پر صبر۔ اطاعت پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جن احکام کا پابند کیا ہے ان کی ادائیگی پر صبر کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ اطاعت کے کام نفس پر سخت گزرتے ہیں، اور ایسا اس وجہ سے کہ
جنت کو نفس پر سخت گزرنے والے کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، کیونکہ جنت کوئی گری پڑی چیز نہیں کہ اونے پونے میں ہم خرید لیں، بلکہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو طبیعت پر سخت گزرنے والے کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے اٹھنا نفس پر سخت گزرتا ہے، لیکن جو جگتا ہے، نرم و نازک بستر کو چھوڑتا ہے، وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے، وہ اصل میں صبر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اطاعت پر صبر ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا، اسی طریقے سے حج کرنا، اس میں پریشانی ہوتی ہے۔ کوئی بھی عبادت کا کام ہو اس میں پریشانی ہوتی ہے اور اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اطاعت کی جب انجام دہی کرنا چاہ رہے ہوں اس سے پہلے صبر، اطاعت کی انجام دہی کے بیچ صبر، اور اطاعت کی انجام دہی کے بعد صبر۔ اطاعت کی انجام دہی سے پہلے صبر کی ضرورت کیا ہے کہ دل کا جائزہ لیا جائے کہ اس کام میں، اس نیکی کے عمل میں دکھلاوا نہ آنے پائے، ریاکاری نہ آنے پائے۔ اسی طریقے سے اطاعت کو انجام دیتے وقت صبر کی ضرورت کیا ہے کہ دیکھا جائے کہ اس عبادت میں، اس اطاعت میں، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کی سنتوں کی رعایت کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی ہے۔ اور اطاعت کے بعد صبر کی ضرورت کیا ہے کہ اس عمل کو پوشیدہ رکھا جائے، چھپا کر رکھا جائے، اس کی نمائش نہ کی جائے، اس کو دکھلایا نہیں جائے، اس کو عام نہیں کیا جائے۔ تو اطاعت سے پہلے بھی صبر، اطاعت کے بیچ بھی صبر، اور اطاعت کے بعد بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ گناہوں پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے بندوں کو روک دیا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو روکنا اصل میں صبر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نفس کی چاہت ہوتی ہے برائی کرنے کی، لیکن برائی سے رکنا بہت نفس پر سخت گزرتا ہے، کیونکہ جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت النار بالشہوات، جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، من کی چاہت سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ تو گناہوں پر صبر کرنے میں پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین کی نگرانی کو اپنے ذہن میں طاری رکھے۔ دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گناہ کرنے کا من چاہ رہا ہے، گناہ سے کیسے بچیں گے؟ گناہ سے بچنے میں کیسے صبر ہوگا کہ ہم اللہ کی نگرانی کو اس وقت اپنے اوپر طاری کر لیں کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا رب ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کی نگرانی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی محبت کو دل میں بیٹھائیں، اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کو ذہن میں بیٹھائیں، اللہ کے جلال اور اس کے غضب کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں، اور برا کام اگر ہم کر لیتے ہیں تو اس کے انجام پر بھی غور کریں۔ اگر ان باتوں کو دھیان میں رکھیں گے تو عجیب طریقے سے برائی سے بچنا اور اس پہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ صبر کی تیسری قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں مصیبتوں پر صبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ایک بندے کے لیے لکھا ہے، دنیا میں جو رنج اور غم لاحق ہوتا ہے، ان مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنا، کیونکہ ان کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ایمان والے جو لوگ تقدیر پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ کسی طرح کی مصیبت آ گئی، کسی طرح کی جان اور مال کی تباہی آ گئی، کسی رشتہ دار کی موت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لکھی تھی، اب اس پہ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اللہ رب العالمین کے فیصلے پر یقین رکھیں گے تو ہمیں صبر آ جائے گا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ایسا ہونا لکھا تھا، اور اللہ رب العالمین نے جب یہ کام لکھا تھا تو اس کا فیصلہ ہمارے حق میں غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ لقمان میں
لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو اس میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اور کہتے ہیں ان ذلک من عزم الامور، کہ تم کو جو لاحق ہوتا ہے اس پر صبر کرنا یقین مانو کہ یہ اہمیت کے کاموں میں سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر کی ان تینوں قسموں میں سب سے مشکل کون سی قسم ہے؟ مصیبتوں پر صبر کرنا، یا اطاعت پر صبر کرنا، یا گناہوں پر صبر کرنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اطاعت پر صبر کرنا اور گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا، یہ تقدیر کے لکھے گئے معاملے پر صبر کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ کسی بندے کے لیے لکھ دیا تھا تو اس معاملے پر کافر اور مشرک سب کے سب صبر کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت کے کاموں پر یا اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے بچنے پر صبر کرنا سب سے نہیں ہو پاتا۔ گویا کہ یہ صبر کی اعلیٰ قسم ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرنے میں صبر کیا جائے، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنے میں صبر کیا جائے۔ اور ایسا کون کر سکتا ہے؟ جس کو جنت کی طلب ہوگی، جس کے اندر جنت کی خواہش ہوگی، وہی ایسا کر سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، صبر کا پھل کیا ملتا ہے؟ صبر کرنے والوں کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، دنیا میں اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ تو لیجئے صبر کا کیا پھل ہے اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 153، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا اجر و ثواب انگنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الزمر آیت نمبر 10، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا بے حساب بدلہ اور اجر دیا جاتا ہے۔ صبر اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 126، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ صبر دین کی امامت اور قیادت کا سبب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ السجدہ آیت نمبر 26، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے ایسے لیڈر بنائیں جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور ان لوگوں نے صبر کیا تھا۔ صبر کی بنیاد پر اللہ رب العالمین انسانوں میں قیادت بھی عطا فرماتا ہے۔ صبر کامیابی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ صبر مدد اور توشہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو۔ جس کے اندر صبر نہیں اسے مدد نہیں مل سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو 3 اکٹھے انعامات کی بشارت دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان کے لیے رب کی نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ کسی اللہ والے کو مصیبت میں
تسلی دی گئی تو انہوں نے کہا کہ آخر میں صبر کیوں نہ کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے بدلے ہم سے 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے، جن میں سے ہر چیز دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملتی ہے۔ اور پھر صبر کی وجہ سے جنت میں فرشتے صبر کرنے والوں کو سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم۔ جنت میں ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور انہیں کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے۔ دنیا میں تم نے اطاعت پر صبر کیا تھا، گناہوں سے بچنے پر صبر کیا تھا، اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر صبر کیا تھا۔ اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت مل رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جسے تکلیف نہ آتی ہو۔ رنج و غم انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہاں کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی پریشانی ہے تو کبھی بدحالی ہے، کبھی سکھ ہے تو کبھی چین ہے۔ گو سراپا عیش و عشرت ہے سراب زندگی، اشک بھی رکھتا ہے دامن میں سحاب زندگی۔ البتہ مومن اور کافر کے کردار میں فرق یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کافر پریشانی کی تاب نہ لا کر ہوش کھو بیٹھتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی غم کی تاب نہ لا کر سوسائڈ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن مومن کی جہاں تک بات ہے تو مومن پریشانی میں صبر کرتا ہے، وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، وہ پریشانی کا اظہار نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آج کے دن میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا ہونا لکھا تھا، اس لیے ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی کیفیت کیا بیان فرمائی؟ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ مومن کا معاملہ کیا ہی اچھا ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے غم لاحق ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزماتا ہے تو اصل میں وہ اللہ رب العالمین کا پیارا ہوتا ہے، اس لیے آزماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا روک دیتا ہے اور اس کا پورا بدلہ کل قیامت کے دن دے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جیسی مصیبت ہوتی ہے اسی کے حساب سے بدلہ بھی ملتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا حَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ گویا کہ یہ آزمائش اگر ایمان کے ساتھ ہے تو اصل میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جن کی آزمائش سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، انبیاء کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے، پھر ان کے بعد جو مقام میں زیادہ ہوتے ہیں ان کی آزمائش سخت ہوتی ہے۔ گویا کہ ایک بندہ
اگر دین کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے، اور ایک بندہ اگر دین کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے آزمائش سے ایک بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ جب کوئی آزمائش ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر مارنے لگتے ہیں، اول فول بکنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، کبھی کبھی تو کفریہ باتیں بھی بول جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبت میں بندے کو صبر کرنا چاہیے، پریشانی کو برداشت کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مقدر کیا ہے، اور اللہ کا فیصلہ بندے کے حق میں بہرحال بہتر ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہم پریشانی میں صبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں بہت انعام سے نوازتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کا کوئی لڑکا وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اس پر انہوں نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور تیری حمد و ثنا بیان کی۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، کہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، تعریف کا گھر۔ تو یہ اعزاز کس کو ملتا ہے؟ جو مصیبت میں، پریشانی میں، آنے والی دنیاوی آزمائش میں صبر سے کام لیتا ہے۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، صبر کے کچھ آداب بھی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کسی طرح کے رنج و غم کی خبر پہنچتی ہے تو ہم فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور صبر کا دامن تھام لیں، کیونکہ اصل صبر وہی ہے جو مصیبت کے پہلے جھٹکے کے وقت ہو، ورنہ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے کہا کہ دور ہو جاؤ، تم میری جیسی مصیبت سے دوچار نہیں ہوئے ہو۔ جب اسے پتہ چلا کہ نصیحت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو گویا اس پر موت آ گئی ہو، دوری دوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر مصیبت کے پہلے جھٹکے کے وقت ہی ہے، یعنی مصیبت نازل ہوتے وقت ہی صبر کرنا ہے، اور صبر کا جو اجر اور ثواب رکھا گیا ہے اسی پر رکھا گیا ہے۔ صبر کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ غم کی سختی میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے ناشکری کا اظہار ہوتا ہو۔ چلا چلا کر رونا، گریبان چیرنا، گالوں پر تماچے مارنا، سینہ پیٹنا، یہ جاہلی طریقہ ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو گریبان چیرے، گالوں پر تماچے مارے اور جاہلیت کی پکارے۔ البتہ آنکھوں سے آنسوؤں کا گرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں، مگر زبان سے وہی کہتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ صبر کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منایا جائے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 لیال، کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر مر گیا ہو، کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ یہاں پر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ یاد آ رہا ہے، جس میں ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے بہت سبق ہے، اور صبر کا اس میں پیغام پایا جاتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، ان کے پاس ایک بچہ تھا۔ ابو طلحہ اپنے بچے کو بیماری کی حالت میں ہی چھوڑ کر کام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بچے کی وفات ہو گئی۔ ام سلیم نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو، ابو طلحہ جب گھر پر آئیں تو کوئی بھی بچے کی وفات کی خبر ان کو نہ دے۔ وہ شام کو کام سے لوٹ کر کے آئے تو بیوی سے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے، تو بولی کہ ہوا اسکن ما کان، کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ یہ کہہ کر ابو طلحہ کے لیے کھانا بنایا، اور انہوں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی نے نہایت حکیمانہ انداز میں شوہر سے کہا کہ میری جان، ذرا آپ بتائیے، اگر کوئی آدمی کسی کا سامان عاریت کے طور پر لیا ہو اور سامان والا آ جائے مانگ کر لے جائے، تو کیا اس کو حق بنتا ہے کہ وہ دینے سے انکار کر دے؟ تو ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں، حق تو نہیں بنتا ہے، کیونکہ سامان اسی کا تھا، اس کو دے دینا چاہیے۔ تب صابرہ بیوی نے کہا، پھر آپ بھی اپنے بیٹے پر صبر کیجئے، کیونکہ وہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت تھا۔ سبحان اللہ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حکمت بھرے عمل پر قربان جائیے کہ بیٹا وفات پا چکا ہے، دل رو رہا ہے، لیکن شوہر دور سے تھک ہار کر آیا تھا، اس لیے اس کی دلداری کی ضرورت تھی۔ چنانچہ نہایت حکمت سے اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں اور صبر بھی کرتی ہیں، پھر پیار بھرے انداز میں اپنے شوہر کو اپنے دل کے ٹکڑا کی موت کی خبر سناتی ہیں۔ برکیف صبر بہت ہی عظیم کام ہے، انبیاء و رسول کی خوبی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری پر صبر کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی پر صبر کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں صبر کرتے ہیں، زلیخا کے فتنہ پر صبر کرتے ہیں، قید خانہ کی مصیبت پر صبر کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جاتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملتا ہے، اس پر صبر کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و ستم پر صبر کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل کی پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں۔ انبیاء نے صبر کیا ہے۔ صبر کے باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین آئیڈیل ہے، جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گردن پر اونٹ کی اوجھریاں ڈالی گئیں، پاگل اور دیوانہ کہا گیا، طائف میں لہو لہان کیا گیا، غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، لیکن ہر قدم پر آپ نے صبر سے کام لیا۔ تو ہمیں بھی زندگی میں صبر کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اطاعت کے کاموں پر صبر کریں، گناہوں سے رکنے پر صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں کوئی چیز مقدر کیا ہے تو یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مقدر کیا تھا، اس لیے اس پر صبر کریں، اور اللہ رب العالمین نے مقدر کیا ہے تو اس کا نتیجہ بہرحال بہتر ہی ہوگا۔ تو چلتے ہیں انہی چند کلمات کے ساتھ آج کا درس ختم کرتے ہیں۔
اگلے درس میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔